بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی، شیطان سب سے پہلے جو مکر لے کے آتا ہے وہ کیا ہے؟ الدعوت الی الشرک۔ سب سے پہلے جو وار کرتا ہے مسلمانوں پہ وہ کیا کرتا ہے کہ مسلمان مشرک بن جائے، اللہ کی ذات میں کسی اور کو شریک کرتا ہے، اللہ کی صفات میں کسی اور کو شریک کرتا ہے۔ مسلمان کی زبان سے کہلواتا ہے کہو فلاں غوث اعظم ہے، کہو فلاں گنج بخش ہے، کہو فلاں داتا ہے، لیکن میرے بھائیوں جو اللہ کے پاس جا چکے ہیں، قبروں میں موجود ہیں، وہ اللہ کے بندے تھے، ان کو گالی دینا بھی جائز نہیں ہے، لیکن ان کو رب کہنا بھی جائز نہیں ہے، یہ شرک ہے اور یہ اللہ معاف نہیں کرے گا۔ قرآن کہتا ہے كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين۔ شیطان انسان کو کہتا ہے کفر کرو، زبان سے غلط کلمات کہلواتا ہے، اور ایک کلمے سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتے ہیں۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں ان الرجل ليتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا يهوي بها 70 خريفا في النار والعياذ بالله۔ ایک کلمہ بسا اوقات بندہ بولتا ہے سوچتا نہیں ہے، کفریہ کلمہ بولتا ہے، شرکیہ کلمہ، ایک کلمے کی وجہ سے قیامت کے دن جہنم میں 70 سال مسافت گہرا گر جائے۔ کیسا کلمہ ہوگا؟ اللہ کی ذات کے بارے میں، اللہ کی صفات کے بارے میں اور اللہ کی نشانیوں پہ اعتراض کرنا۔ قرآن کہتے ہیں قل اباللہ، کہہ دو اللہ کے ساتھ، وہ آیاتی، اس کی نشانیوں کے ساتھ، وہ رسولی، اس کے رسولوں کے ساتھ، کنتم تستہزئون، مذاق کرتے ہو، لا تعتذروا، تمہارا عذر قبول نہیں کیا جائے، قد کفرتم بعد ایمانکم، تم اچھے بھلے مسلمان تھے، اللہ کے ساتھ مذاق کرتے ہوئے، اس کی نشانیوں پر اعتراض کرتے ہوئے، اس کے رسول پر اعتراض کرتے ہوئے، تم مومن ہونے کے بعد اعتراض جب کرتے ہو کافر ہو جاتے ہو۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ عزیزان گرامی، بھلا کیسے ہم سنت سے مذاق کرتے ہیں؟ ایک تو اللہ کے رسول کی پیاری سنت رکھتے نہیں، دوسرا کیا کہتے ہیں؟ چھوڑو یار یہ جھاڑی سی ہے، اعوذ باللہ من ذالک، اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے، ان بطش ربک لشدید، اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ عزیزان گرامی، کیا آپ مال جمع کر کے اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہے ہو؟ قارون سے بھی زیادہ مال جمع کر لو گے؟ قارون کے اتنے خزانے تھے، لتنوء بالعصبۃ اولي القوة، ایک بڑا جتھا جو تھا اس کے خزانوں کی چابیاں اٹھاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کا شکر اس نے نہیں ادا کیا تو اللہ نے پھر کیا کیا؟ فخسفنا به وبداره الارض وما كان له من فئة ينصرونه من دون الله۔ اللہ کو غصہ آیا، صرف قارون کو نہیں اس کے خزانوں کو بھی زمین میں دھنسا دیا، قیامت تک دھنستا چلے جائے گا، اور کوئی بھی کائنات میں قوت اس کو بچانے والی نہ آئی اس وقت۔ اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ اس لیے یہ کہنا کہ سارا اسلام داڑھی میں ہی ہے، یہ جھاڑی سی ہے میں کیسے اٹھاؤں، چھوڑو یار مجھے بری لگتی ہے۔ پیارے بھائیوں، اگر نبی کے چہرے کو پیاری لگتی ہے تو ہمیں کیسی بری لگے گی؟ یا تو ہمارے ایمان میں نقص ہے، یا پھر یہ ہے کہ ہم اسلام کو سمجھے ہی نہیں، اسلام کہتے کس کو۔ اگر داڑھی بری ہوتی تو اللہ کی قسم اللہ کسی نبی کو نہ دیتا، نبی تو پوری کائنات سے خوبصورت ہوتا ہے۔ قرآن کہتا ہے فَلَمَّا رَأَيْنَهُ قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَا حَاشَا لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا۔ یوسف خوبصورت تھے کہ نہیں؟ حسن یوسف کے قصے آپ بھی پڑھتے ہیں۔ جب یوسف کو دیکھا، ان کی داڑھی تھی، ان کو دیکھتے ہی عورتوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے۔ ایک ورق دکھلا دو کائنات میں کسی کتاب میں لکھا ہو کہ کسی داڑھی مون کو بھی دیکھ کر کسی عورت نے انگلی کاٹی ہو، دکھا سکتے ہو؟ نہیں۔ اگر داڑھی بری ہوتی تو پیارے بھائیوں کسی نبی کو اللہ نہ دیتا۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ توفیق اور ہدایت اللہ کے ہاتھ میں، ہم دعا ہی کر سکتے ہیں۔ جتنے میرے بھائی بیٹھے ہیں جن کو اپنے حسن پہ شک ہے کہ شاید ہم خوبصورت نہیں، بڑے پیارے ساتھی بیٹھے ہیں، اللہ ان کو یہ سنت اور یہ تاج سجانے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی، سب سے پہلے شرک کی طرف جو ہے دعوت دیتا ہے۔ جب انسان شرک کر لیتا ہے تو پھر شیطان کیا کہتا ہے؟ انی بریء منک،
تم نے شرک کیا بھائی میں بری ہوں، انی اخاف اللہ رب العالمین، میں تو اپنے رب سے ڈرتا ہوں۔ شیطان کہتا ہے اس کی شرک سے بچانا چاہے۔ دوسرا اس کا وار کیا ہوتا ہے، اسلام کے جو فنڈامنٹلز آف اسلام ہیں، بنیادی اصول ہیں، اللہ کی ذات کے بارے میں، اسلام کے بارے میں اعتراضات اس کے ذہن میں آتے ہیں۔ ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں یأتی الشیطان احدکم، شیطان آتا ہے انسان کے دل میں سوال پیدا کرتا ہے، من خلق کذا من خلق کذا، یہ آسمان کس نے پیدا کیا؟ نہ کہتا اللہ نے۔ یہ زمین کس نے بنائی؟ نہ کہتا اللہ نے۔ آخر کرتا کرتا کہتا ہے من خلق ربک، تیرے رب کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب شیطان یہ شک ڈالنے لگے فَإِذَا بَلَغَهُ فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ وَلْيَنْتَهِ، جب یہ خیال آئے تو فوراً کہہ دیا کرو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، رک جایا کرو لا الہ الا اللہ، فوری طور پہ کلمہ پڑھ لیا کرو تاکہ شیطان وار نہ کرے، اعوذ باللہ پڑھ لیا کرو۔ عزیزان گرامی، تیسرا وار جو کرتا ہے کہ وہ کیا کرتا ہے، اللہ پہ اعتراض، اللہ تعالیٰ پہ افتراء، جھوٹ باندھنا، یہ انسان کے دل میں وسع ڈالتا ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افترى اثما عظیما، جو شرک کرتا ہے وہ اللہ پہ بہت بڑا بہتان باندھتا ہے۔ یہ شیطان کا مسئلہ ہوتا ہے۔ کیسے بہتان باندھتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مشرکوں کو کہا کہ لوگوں میں تم سے کیا چاہتا ہوں، لا اسألکم علیہ اجرا، مجھے نہ مال چاہیے، میں چاہتا کیا ہوں کہ تم ایک کلمہ کہہ دو، تملک العرب والعجم، تم پہلے ہی بادشاہی کو پسند کرتے ہو، عرب و عجم کی بادشاہی تمہیں مل جائے گی۔ جب لوگوں نے بات سن کہنے لگے وہ ابی کا عشرہ، ایک کلمہ کہتے ہو، ایسے 10 کلمے بھی ہو تو ہم ماننے کو تیار ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، صرف یہ کہہ دو کہ عبادت کے لائق اگر کوئی ذات ہے تو وہ کون سی ہے؟ اللہ ہے۔ دعا کرنی ہے، بگڑی بنانے والا ہے، اگر التجا کرنی ہے، انابت و رجوع کرنا ہے تو کون سی ذات ہے؟ اللہ ہے۔ تو کہنے لگے اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب، بڑا عجیب آدمی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اتنے زیادہ ہمارے بت ہیں، اتنے زیادہ رب ہے، کوئی بارش والا ان سارے ربوں کو چھوڑ کے ایک رب کو مان لے، بھلا ایک رب بھی ایسا کام سارے کر سکتا ہے؟ مشرکوں نے یہ بات کہی۔ عزیزان گرامی، اللہ تعالیٰ کے عذاب کے مستحق بن گئے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ چوتھا وار جو کرتا ہے، اگر کوئی شرک نہ کرے، اگر کوئی اللہ پہ افتراء نہ باندھے، اگر کوئی شک نہیں کرتا اللہ کی ذات کے بارے میں، پھر وہ کوشش کرتا ہے کہ انسان کو ذکر سے دور کر دے، کہیں اللہ کی یاد میں محو نہ ہو جائے۔ استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ، جب شیطان کسی پہ غالب آ جاتا ہے تو اللہ کا ذکر اس سے چھوٹ جاتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ہمیں مصیبتیں کیسے آتی ہیں، نماز پڑھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور گھروں کو چلے جاتے ہیں، کچھ پتہ نہیں کیا ذکر کرنا ہے۔ یہی سبب ہے کہ ہماری زندگیوں میں برکت نہیں۔ اٹھاؤ کتابیں، امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ اتنی کتابیں لکھ کر چلے گئے ہیں کہ ہم وہ کتابیں اٹھا نہیں سکتے جو لکھ گئے۔ 37 جلدوں میں ان کے فتاوے موجود ہیں۔ عزیزان گرامی، سبب کیا تھا؟ كان يداومان على الذکر، تاریخ کے ورق میں لکھا ہے کہ جتنا وہ ذکر پہ اعتماد اور مداومت کرتے تھے، کسی چیز پر نہیں کرتے تھے، اللہ نے ان کی تھوڑی زندگی میں بھی برکت ڈال دی۔ تو میری دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو بھی ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پانچواں جو ہے وہ وار یہ کرتا ہے کہ جب انسان زمانے میں ہوتا ہے وہ کہتا ہے نیو ٹریڈیشن کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے، چھوڑے اسلام، یہ دقیانوسی باتیں کرتا ہے، نئے نئے قوانین اس کے مطابق جو ہے وہ انسان کو فیصلے کرنے چاہیے۔ الم تر الى الذين يزعمون انهم امنوا بما انزل اليك وما انزل من قبلك يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت وقد امروا ان يكفروا به ويريد الشيطان ان يضلهم ضلالا بعيدا۔
دیکھو ان لوگوں کو جن کو اللہ نے قرآن بھی دیا، سنت بھی دی، اللہ نے ان کو ایک نظام دیا زندگی گزارنے کا، آداب سکھلائے، اور ایسے آداب سکھلائے ان جیسے آداب دنیا میں موجود نہیں ہے، لیکن شیطان مسا ڈالتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے امور کے فیصلے جو ہیں، شریعت کے فیصلے، وہ قرآن سے نہیں شیطان کروانا چاہتا، بلکہ طاغوت کی طرف لے کے جاتا ہے کہ ان کا فیصلہ ٹھیک ہے، قرآن تو پرانی باتیں کرتا ہے، اور انسان اللہ کا مجرم بن جاتا ہے۔ چھٹا وار جو کرتا ہے الصد عن سبیل اللہ، دین کے راستے سے اس کو ہٹانا شروع کرتا ہے۔ کیسے؟ ابو ہریرہ جابر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، ان الشیطان قعد لابن آدم باطرقه، شیطان جو ہے ابن آدم کے راستوں میں بیٹھتا ہے، فقعد له بطریق الاسلام، جب کافر ہوتا ہے وہ اسلام کو قبول کرنا چاہتا ہے، شیطان کہتا ہے تسلم، اسلام قبول کرنے لگے ہو، وتذر دینک ودین آبائک وآباء آبائک، اپنے باپ دادا کا دین چھوڑنے لگے ہو، کیا وہ پاگل تھے ایسے ان کا دین چھوڑے ہو؟ فعصاہ فاسلم، لیکن اللہ کا بندہ جو ہے اللہ اس کو قوت دیتا ہے، وہ اس کو ترک کر دیتا ہے اور لا الہ الا اللہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا ہے۔ ثم قعد له بطریق الہجرہ، پھر ہجرت کے رستے میں بیٹھتا ہے، کہتے تو حاجر ہجرت کرنا چاہتے ہو، کیا ہے یہاں ہر چیز عام ہے، بدکاری کرو جو مرضی کرو، کیوں مسلمانوں کے شہروں میں جا رہے ہو؟ تذر ارضک وسماءک، تیرا گھر، تیری زمین اور آسمان، اس کو چھوڑ کے غیر کے علاقے میں جانا چاہتے ہو؟ فعصاہ فہاجر، لیکن مسلمان جو ہوتا ہے اس کی بات نہیں مانتا، ہجرت کر جاتا ہے۔ ثم قعد له بطریق الجہاد، اگر کوئی جہاد کے نکلتا ہے تو پھر شیطان آتا ہے، کہتے تو جاہد، جہاد کرنا چاہتے ہو تو قاتل فتقتل، تمہیں پتا جہاد کا کیا معنی ہے؟ تم لڑائی کرو گے مر جاؤ گے، فتنکح المرأة، تیری بیوی سے کوئی اور بندہ نکاح کر لے گا، ویقسم المال، تیرا کمایا ہوا مال دنیا میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ فعصاہ فجاہد، لیکن مسلمان جو ہوتا اس کی بات نہیں مانتا، اللہ پہ اعتماد کرنے والا اپنے میدان میں چلتا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من فعل ذلك كان حقا على الله ان يدخله الجنہ، جو ایسا ہی کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے یہ حق رکھا ہے کہ اس کو جنت کا وارث بنا دیں گے۔ ومن قتل كان حقا على الله ان يدخله الجنہ، اور جو قتل ہو جاتا ہے شہید ہو جاتا ہے وہ بھی جنت کا وارث بن جاتا ہے۔ وان غرق كان حقا على الله ان يدخله الجنہ، اگر وہ اللہ کے راستے میں ڈوب کے مر جاتا ہے تو وہ بھی اللہ کے راستے میں مرا ہے، اس کو بھی اللہ جنت کا وارث بنا دیتے ہیں۔ وَإِنْ وَقَصَتْهُ دَابَّتُهُ كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَن يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ، جو اللہ کے راستے میں نکلتا ہے اگر وہ اپنی ہی سواری اپنے ہی گھوڑے سے گر کر ہی مر جائے تو وہ بھی جنت میں ہی چلا جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، اگلا بار جو شیطان کرتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ ترک الصلوات والتهاون بها، کہ کوشش کرتا ہے کہ نماز چھوڑا دو۔ یہ جو عبادت ہے نا، سجدہ جو کرتا ہے نا، خصوصاً جب انسان سجدہ کرتا ہے تو شیطان بڑا واویلا کرتا ہے، بڑا روتا ہے، کہتے ہیں امر ابن آدم فسجد فلہ الجنہ، آدم کے بیٹے کو حکم دیا گیا سجدے کو، اس نے سجدہ کیا وہ جنت میں چلا جائے گا۔ وہ امرت، اور مجھے بھی حکم دیا گیا میں نے سجدہ نہیں کیا، فلی النار، میرے لیے جہنم ہے۔ ہائے ویلا، ہائے ویلا، بہت واویلا کرتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ انسان کو بھی سجدے سے دور کر دے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، اللہ کے قریب بندہ اس وقت ہوتا ہے جب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ فاکثروا فيه من الدعاء، اس لیے سجدے کی حالت میں کثرت سے دعائیں کیا کرو۔ عزیزان گرامی، کیسے وہ دور کرتا ہے نماز سے؟ انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن الصلاة ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل انتم منتهون۔ شیطان یہ چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان دشمنی آ جائے، تمہارے درمیان حسد و بغض آ جائے، کیونکہ شیطان کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا ان الشیطان قد ائس ان يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم، شیطان جب مایوس ہو جاتا ہے کہ نماز پڑھنے والا تو میری طرف التفات ہی نہیں کرتا، میری بات نہیں مانتا، آخری جو اس کا مکر و فریب ہوتا ہے پھر وہ تحریش کرتا ہے، بھڑکاتا ہے،
یار تم ایسے ہی اس کے ساتھ ملتے ہو، پتہ تمہارے بارے میں کیا کہہ رہا تھا، پتہ تمہارے بارے میں کیا کہہ رہا۔ آخری بار اس کا یہ ہوتا ہے کہ ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کے خلاف بھڑکاتا ہے، اور کب یہ بھڑکاتا ہے؟ جب مایوس ہو جاتا ہے کہ یہ تو میرے شکنجے میں آ ہی نہیں رہا، اور جب انسان شرک میں لگ جائے پھر انسان شیطان ویسے چھٹی کر لیتا ہے۔ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قل اعوذ برب الناس اور قل اعوذ برب الفلق کی تفسیر کرتے ہوئے کہ شیطان جب کسی کو دیکھتا ہے کہ یہ شرک کر رہا ہے اور بدعت کر رہا ہے تو شیطان کہتا ہے جو میں نے کام کروانا تھا یہ تو پہلے ہی کر رہا ہے، اب اس کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ عزیزان گرامی، انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر، کیسے دشمنی ڈالتا ہے؟ ایک تو باتوں سے، اور پھر مجبور کرتا ہے ذرا تھوڑی سی شراب پی کے تو دیکھو کیا مزہ ہے اس کا، اور بعض لوگوں کو کیا کرتا ہے بس یہ علاج کے لیے پینی چاہیے، علاج ہی کر رہا ہوں میری طبیعت خراب ہے، جبکہ بخاری کی روایت ہے ان اللہ لم يجعل شفاء امتی فيما حرم علیہم، مسلمانوں کان کھول کے سن لو، اللہ نے اس چیز میں شفا رکھی نہیں جو حرام قرار دے دی ہے، اور نبی کی زبان سے نکل چکا ہے، جھوٹ نہیں ہو سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان شراب پیتا من شرب الخمر کأسا لم يقبل منه 40 یوما، جو دنیا کے اندر ایک گلاس شراب کو پی لیتا ہے 40 دن تک اس کی نماز ہی قبول نہیں ہوتی۔ ومن شرب الخمر سقاه الله من نهر الغوطة، اور جو دنیا میں شراب پیتا ہے قیامت کو اس کو نہر غوطہ سے پلایا جائے گا غلیظ پانی۔ قیل یا رسول اللہ وما نہر الغوطہ، اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ نہر غوطہ کیا ہے؟ فرمایا یجری من فروج المومسات والعیاذ باللہ، وہ ایسی غلیظ اور گندی نہر ہے جو بدکار عورتوں کی شرمگاہوں سے نکل کے جائے گی، وہاں سے اس کو پلایا جائے گا۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا فعلت امتی 15 خصلہ، جب میری امت میں 15 خصلتیں آ جائیں، جس میں یہ بھی فرمایا وارتفعت الاصوات بالمساجد، مسجدوں میں آوازیں بلند ہونا شروع ہو جائیں، اللہ کے رسول نے فرمایا ایاکم وحیشات الاسواق، مسجدوں کو بازار اور منڈیاں نہ بنایا کرو، حساب و کتاب مسجد میں، معاملات مسجد میں، مسجد تو اللہ کے ذکر کے لیے ہے، مسجد تو قرآن کی تلاوت کے لیے ہے، نماز کے لیے ہے، منڈیاں نہ بناؤ۔ کیونکہ مومن مسجد میں ایسے ہوتا ہے قسم کی فلما جسے پانی میں مچھلی قرار پکڑ لیتی ہے، منافق مسجد میں ایسے ہوتا ہے کہ طیر فی القفص، جیسے پرندے کو اگر کسی پنجرے میں بند کر دیا جائے تو پھٹ پھڑاتا رہتا ہے۔ فرمایا آوازیں جب بلند ہونی شروع ہو جائیں گی، وشربت الخمور، جب شراب عام ہو جائے گی، فلیرتقبوا عند ذلک ریحا حمرا، انتظار کرو پھر سرخ آندیاں آئیں گی، اللہ کے عذاب آئیں گے، او فسقا او مسخا، اور تم دیکھو گے کہ انسان بڑی خوشی خوشی سوئے گا، پورے کا پورا علاقہ زمین میں دھنس جائے گا۔ اچھے بھلے انسان سو جائیں گے، صبح اٹھیں گے کوئی بندر بن جائے گا، کوئی خنزیر بن جائے گا۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ عزیزان گرامی، شیطان اگلا بار جو کرتا ہے وہ یہ کوشش کرتا ہے کہ شیطان جو ہے انسان کے اندر فحاشی اور اس میں عریانی لائے، اور قرآن مجید میں اللہ جل شانہ فرماتے فوسوس الیہ الشیطان قال یا آدم، شیطان نے آدم کو وسوسہ ڈالا، قال یا آدم هل ادلک علی شجرۃ الخلد وملک لا یبلی، میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں، ایسا درخت موجود ہے جنت میں اگر تم نے کھا لیا شجرۃ الخلد، ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہو گے، وملک لا یبلی، ایسی بادشاہی تجھے مل جائے گی جو نہ ختم ہونے والی۔ فاکل منہا، آدم اس کے وسوسے میں آ گئے، پھل کو کھایا، فاکل منہا فبدت لہما سوآتہما، جنت کا لباس جسم سے اتر گیا، فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة، پتوں کو توڑ توڑ کے اپنی شرمگاہوں کو ڈھانپ رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، شیطان یہ چاہتا ہے کہ عریانی ہو، فوسوس لهما الشیطان فقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين،
اور اللہ نے تمہیں اس درخت سے تو اس لیے منع کیا ہے کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ، الا ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین، تاکہ تم ہمیشہ ہمیشہ جنت میں نہ رہو۔ اگر فرشتے بننا چاہتے ہو اور اگر تم جو ہے ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہنا چاہتے ہو تو یہ پھل کھاؤ۔ یہ شیطان وسوسے ڈالتا ہے تاکہ عریانی پھیلے۔ عزیزان گرامی، اللہ جل شانہ کو بڑا ہی غصہ آتا ہے، اللہ بڑے ہی غیرت والے ہیں۔ واللہ اشد غیرہ، جب عریانی کو دیکھتے ہیں تو اللہ جل شانہ بڑے ہی ناراض ہوتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ اس قوم پہ بھوک کا عذاب نازل کرتے ہیں، سارا دن انسان کھپتا ہے لیکن اس کا پیٹ نہیں بھرتا، اور پھر اللہ جل شانہ ایسے ایسے عذاب مسلط کرتے ہیں کہ جس سے نکلنے کا کوئی راہ بھی نظر نہیں آتا۔ اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ عزیزان گرامی، شیطان کا اگلا وار جو ہوتا ہے، جب ان پچھلے واروں میں کوئی قابو میں نہ آئے تو عورت کو حسین کر کے اس کے سامنے پیش کرتا ہے۔ تنجید النساء للفساد، کیونکہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا خرجت المرأة من بيتها استشرفها الشيطان واقرب ما تكون المرأة من رحمة ربها اذا كانت في قعر بيتها۔ شیطان پھر وسوسہ ڈالتا ہے، عورتوں کے دماغ بھی خراب ہو جاتے ہیں، وہ بھی کہتی ہیں مردوں کے شانہ بشانہ چلنا چاہتی ہیں، ہم کو اپاہج ہیں، ہم بھی کام کر سکتی ہیں۔ کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ سٹورز ہوں، بڑے بڑے ادارے ہوں، وہاں عورتیں آ چکی ہیں۔ اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بڑا فتنہ جو اس امت کا میں چھوڑ کے جا رہا ہوں وہ عورت ہے، جس کے بارے میں انسان کو خیال ہی نہیں رہے۔ یہ شیطان کا وسوسہ ہوتا ہے کہ وہ عورت کو اس کے سامنے حسین کر کے پیش کرتا ہے۔ اللہ ہم سب کو ان فتنوں سے محفوظ فرمائے۔ عزیزان گرامی، اور بھی بہت سے فتنے ہیں، آخری فتنہ بیان کر کے اس کے علاجات کی طرف آتا ہوں جس کی زیادہ ضرورت ہے۔ آخری فتنہ یہ ہے کہ جب انسان موت و حیات کی کشمکش میں ہوتا ہے تو اس وقت بڑی ہی کوشش کرتا ہے اب اس کی زبان پھسل جائے، انما الاعمال بالخواتیم، کیونکہ اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ جو انسان کا آخری کلمہ ہوگا اس پہ فیصلہ ہونا۔ اللہ ہمیں خاتمہ بالایمان فرمائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے دعا مانگا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من التردی والہدم والغرق والحریق واعوذ بک ان یتخبطنی الشیطان عند الموت۔ اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں کہ میں کہیں اوپر سے کسی مکان سے یا کسی پہاڑ سے گر کر نہ مروں۔ اللہ میں پناہ مانگتا ہوں کسی دیوار کے نیچے آ کے نہ مروں۔ اللہ میں پناہ مانگتا ہوں میں ڈوب کر نہ مروں، کیونکہ انسان کو موقع نہیں نہ ملتا توبہ کرنے کا۔ انسان اگر بیمار ہو تو کچھ موقع مل جاتا ہے، اچانک جب فجأتاً موت آتی انسان کو چونکہ موقع نہیں ملتا، اور پتہ نہیں انسان کس حالت میں ہوتا اس کو موت آ جاتی ہے۔ فرمایا میں پناہ مانگتا ہوں کہ میں آگ میں جلا کے مر جاؤں، اور میں پناہ مانگتا ہوں کہ اللہ موت وقت شیطان مجھے نہ ورغلائے۔ اس لیے انسان کو دعا مانگنی چاہیے، اللہ شیطان کے شیلوں سے محفوظ فرمائے۔